صافی صاحب کیوں ہمیں سیاسی استحکام نصیب نہ ہو سکا اس سال؟ دیکھیں، آپ نے اپنے سوال سے پہلے جو جملہ ادا کیا اس میں اس سوال کا جواب بھی پنہا ہے۔ ہم اپنے خول میں ہم نے اپنے آپ کو بند کر رکھا ہے، اور خول بھی ایسا کہ وہ اناؤ پہ اور خود پرستی پہ مبنی ہے، نرگسیت پہ مبنی ہے۔ اس وجہ سے یہ سارا جو پورا سال تھا وہ کوئی ایسا دن نہیں گزرا جو ہمارے لیے قابل فخر ہو۔ آج میں چینی صدر کی ایک تقریر کو سن رہا تھا، وہ اپنے گزشتہ سال کی کامیابیوں کا تذکرہ کر رہے تھے اور آنے والے سال کے لیے اپنے اہداف کو بڑے مفخر انداز میں وہ بیان کر رہے تھے۔ ان کے پاس اپنے قوم کو اور دنیا کو بتانے کے لیے یہ تھا کہ اس سال انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اتنی پیش رفت کی۔ انہوں نے یہ بتایا کہ اس سال ان کی حکومت نے یا چین نے جو مسافر طیارہ جو بوئنگ کے مقابلے کا طیارہ ہے اس کو کمرشل فلائٹ میں شامل کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے چین نے جو ہے ایک ایسا بحری جہاز تیار کر لیا ہے جو دنیا میں سب سے بڑا تصور ہوگا آنے والے دنوں میں۔ وہ اس نے آزمائشی اپنی تمام جو ہے وہ آزمائشی بنیادوں پہ ان کی جو کارکردگی تھی اس کو جانچی گئی۔ انہوں نے یہ بتایا کہ موبائل فون ٹیکنالوجی میں چین خود مختار ہو گیا، اور اب تک چین نے جو چپ انڈسٹری میں وہ مغرب کا اور خصوصی طور پر امریکہ کا محتاج تھا، وہ محتاجی انہوں نے ختم کی۔ تو چلے ہمارے حکمران نہیں، ہم سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، ہم صحافت سے وابستہ لوگ ہیں، ہم 4 لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں، 5 لوگ بیٹھے ہیں، ہم کوئی ایسی بات اگر ہم بتا سکتے ہیں جس پہ پاکستانی قوم فخر کر سکے اور 2023 کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ ہمارا کارنامہ ہے یا یہ ہماری اچیومنٹ ہے، تو جو آپ کا سوال ہے پھر اس کا ہم جواب دے سکتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہم مکمل طور پر مایوسی پہ لائے یا مایوس ہو کے پہلے جس طرح شاعر نے کہا کہ کچھ کٹی ہمت سوال میں عمر، کچھ امید جواب میں گزری۔ تو یہ چیزیں جو تھی ہمارے ہاں اس سال میں کچھ چیزیں ایسی اچھی بھی اگر سیاست کے طور پہ دیکھیں ہم چاہ رہے تھے پچھلے سال کہ نواز شریف صاحب پاکستان کی سیاست میں آئے، وہ آ گئے ہیں۔ ہم چاہ رہے تھے کہ انتخابات کا انعقاد ہو، اس کا اعلان ہو چکا ہے، لیکن ہم یہ نہیں چاہ رہے تھے جو کل ہم ڈسکس کر رہے تھے انتخابات کے حوالے سے اور سیاست کے حوالے سے۔ تو یہ کچھ کٹی میٹھی جو یادیں ہم پچھلے سال کے حوالے سے ہم اس وقت پچھلا سال ہمارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں سال تو ہر سال بدلتا ہے، یہاں پہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کب بدلیں گے، ہماری قوم کب بدلیں گی، ہماری جو قسمت ہے وہ کب بدلے گی۔ سال نے تو بدل جانا ہے، چاہے سال تو فلسطین میں بھی بدل رہا ہے۔ شامی صاحب نے جس طرح تذکرہ کیا کہ وہاں پہ کیا کچھ ہوا، کیا عذاب گزری، سال تو افغانستان میں بھی بدل گیا ہے۔ وہاں پہ سردی میں ٹٹرتے ہوئے لوگ، ٹھیک ہے ان کی حکومت سے ہماری ناراضی ہے، اس کی حکومت سے ہم سے شکایتیں ہیں۔ آج بھی ملا یعقوب کو میں سن رہا تھا، وہ پاکستان اور تاجکستان پہ الزام لگا رہا تھا کہ 20 حملے تو صرف پاکستانیوں نے آ کے افغانستان میں کیے ہیں، ان کی اپنی ہم سے شکایتیں تھی۔ لیکن جو میں کہنا یہاں پہ چاہ رہا ہوں کہ وقت کسی کے لیے رکتا نہیں ہے، بالکل آپ نے درست اچھا ہو فرمایا یا صاحب برا ہو، سال تو بدلتا وہ رہتا ہے، گزر وقت بھی جاتا ہے۔ بدل جاتا ہے۔ اگر بات کر لی جائے صافی صاحب امن و امان کی صورتحال کی، تو دہشت گردی کے بھی بڑے واقعات رونما ہوئے، اور ابھی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں مولانا کے قافلے پر فائرنگ ہوئی ہے، حملہ ہوا ہے، لیکن مولانا خوش قسمتی سے اس میں محفوظ رہے ہیں۔ تو آنے والا سال اس اعتبار سے آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں سال نو کی آمد ہے، اس موقع پہ میں اس حوالے سے بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن بدقسمتی سے واقعہ ہو گئے اور آپ نے سوال بھی پوچھ لیا۔ تو یہ تو میں کئی مہینوں سے آپ کی گوش گزار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا خصوصاً جو جنوبی اضلاع ہے خیبر پختونخوا کے، وہاں پہ حالات بہت زیادہ دگرگوں ہے، بہت زیادہ بے قابو ہے۔
میں آپ کو کل بھی بتانے کی کوشش کر رہا تھا، جس ایریا سے مولانا صاحب کا قافلہ آج گزر رہا تھا، کل سے وہاں پہ آپریشن جاری تھا۔ 2 دن پہلے بھی وہاں پہ ایک ایسا واقعہ رونما ہو چکا ہے جو میں یہاں پہ نیشنل ٹی وی پہ نہیں بیان کر سکتا، اور اس کی وجہ سے ارد گرد کے علاقوں میں بہت وسیع پیمانے پہ آپریشن کا عمل جاری ہے۔ خوست میں واقعات ہو چکے ہیں، ارد گرد کے اور علاقوں میں بہت زیادہ امن و امان کی کیفیت جو ہے وہ بے قابو ہے، اور سیکیورٹی فورسز پہ آج بھی فائرنگ ہوئی ہے افغانستان سے اس سائٹ پہ باجوڑ کے علاقے میں۔ آپ کو یہ بھی علم ہے کہ بلوچستان میں آج دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں۔ تو یہ بدامنی کے جو مسلسل ایک لہر ہے، اس میں کمی مریم نہیں آ رہی، یہ مسلسل یہ لہر جو ہے اس میں اضافہ ہم دیکھ رہے بدقسمتی سے۔ دوسری جانب ماضی قریب میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب پاکستان میں دہشت گردی بڑھتی تو ہم پریشر بڑھاتے اپنے پڑوسی ممالک پہ، خصوصاً افغانستان پہ، اور ان سے بات ہم کرتے کہ اس سلسلے کو روکا جائے۔ ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے ہی میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ آج ہی افغانستان کے وزیر دفاع ملا یعقوب پاکستان پہ الٹا الزام لگا رہے تھے، اور 20 خودکش حملوں کو پاکستان کو ملوث کر رہے تھے۔ پاکستان کو بھی وہ اکیلا نہیں چھوڑ رہے تھے، بلکہ تاجکستان کو بھی انہوں نے ساتھ ملا لیا۔ تو وہ اپنی رسپانسبلٹی اس کو نہیں مان رہے، اور مولانا صاحب کے حوالے سے تو وزارت داخلہ جو ہے مراسلے لکھتے لکھتے تک چکی ہے یہ وزارت۔ اس کے ساتھ ساتھ ایمل ولی خان کی ہم نے ذکر کی، ان کی جان کو خطرہ ہے۔ وہاں پہ کوئی سیاسی لیڈر اور کوئی نمایاں شخصیت خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں محفوظ نہیں ہے۔ مجھے تو بہت زیادہ حیرت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی خاص کرم کی سال نو میں، اور وہاں پہ یہ انتخابی عمل اور انتخابی سرگرمیاں کر آئے، کیونکہ جو گزشتہ سال ہے امن و امان کی صورتحال کچھ ایسی رہی، ہمارے جوانوں نے کئی شہادتیں دی ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں صافی صاحب، کہا جا رہا ہے کہ قیدیوں کی رہائی اور ایک دفعہ پھر جنگ بندی کے لیے کوششیں تیز کی جا رہی ہیں، اور جو حماس کے ترجمان ہیں انہوں نے کہا ہے کہ صحیح وقت اور صحیح فریق کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ تو کچھ امکانات روشن لگ رہے ہیں آپ کو جنگ بندی کے؟ نہیں، فی الحال تو کوئی مکمل جنگ بندی کی کوئی صورت ہمیں نظر نہیں آ رہی، کیونکہ اسرائیلی اگریشن میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہ جو امریکہ نے نیا اسلحہ فراہم کیا ہے، دیکھیں باقی چیزیں تو چھوڑے، 1,20,00,000 MM ٹینک کے صرف گولے فراہم کیے گئے ہیں امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو، اور اس پہ دنیا بھر چیخے تو ہے ہی، لیکن ڈیموکریٹس بھی برہم ہے بائیڈن پہ کہ آپ اس جنگ کو مزید ہوا دے رہے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں اگر آپ اسلحہ فراہم کر رہے ہیں اسرائیل کو تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ حتیٰ کہ خود اسرائیل کے اندر سے اب اس جنگ کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہے، اور اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہن نے آج بتایا ہے کہ 7 اکتوبر کی جنگ کی شروعات جو ہے وہ دراصل خود اسرائیل کی اپنی ناکامی ہے اور اپنی کوتاہی ہے۔ آج ان کا یہ بیان عرب میڈیا میں بھی چھپا ہے اور اسرائیلی میڈیا میں بھی یہ خبر سامنے آئی ہے۔ اسی طرح دوسری خطرناک خبر ہے وہ اسرائیلی وزیر خزانہ کی ہے، جنہوں نے ایک مرتبہ پھر کہہ دیا ہے کہ غزہ میں 20 لاکھ فلسطینیوں کو رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ یعنی ان کا یہی کہنا ہے کہ ارض فلسطین کی جو مسلمانوں کی مزید اراضی ہے، ہتھیانے کا جو ایک منصوبہ ہے، وہ اسکیمیں بھی افشا ہو رہی ہے۔ تو جب اتنے بڑے تعداد میں اس جنگ کو ہوا دی جا رہی ہے